اس ویک آپ کو پتا ہے 3-4 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگوائی تھی اپنے یوٹیوب کے چینل کے تھرو، حرمت والے رشتوں کے اعتبار سے جو ایک اس کی کورالری کے طور پر چیز تھی، اس پہ میرا رجوع آیا تھا. اسی سے مجھے پھر کلک ہوا کہ آج تک پچھلے آلموسٹ 15 سالوں میں جن جن مواقع کے اوپر میں نے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے یا فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے رجوع کیا ہے، اسے ہم ایک جگہ جمع کر دیں. ایک تو وہ رجوع ہے جو احادیث کی صحت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس سے ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اوور آل ڈاکٹرن وہی رہتی ہے. ڈاکٹرن کی سپورٹ میں کوئی روایت پیش کی، اس کی صحت میں اختلاف ہے، اس سے اوور آل جو ڈاکٹرن قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر کوئی ڈاکٹرن کھڑی اسی حدیث کے اوپر ہے اور وہ حدیث اصول محدثین پر میجورٹی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور اللہ کے فضل سے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا تھا، بڑا تفصیلی 2 گھنٹے کا. اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اور اس کی صحت کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے. لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جو عقیدہ ڈسکس ہوا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ جو لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی جو حیات النبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی میں آکسیجن چاہیے، کھانا پینا ہے، ٹوائلٹ ہے. آخرت کی زندگی ان تمام چیزوں سے آزاد ہے. یعنی اس میں جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ یا دیوبند کے لوگوں نے غلو کیا اور المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی مبارک زندگی کو قبر اطہر کے اندر دنیا کی سی مانتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر گرفت کی تھی. لیکن آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت ہے. آج بھی اگر قبر مبارک کھودی جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس حالت میں آپ کو دفنایا گیا تھا. تو اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے جس کے اوپر شیخ زبیر علی صاحب نے ذوف کا حکم لگایا تھا اور وہ مرتے دم تک اس بات کے اوپر قائم رہے. مشکات المصابی کے اندر بھی انہوں نے اس کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم لگایا، لیکن انصاف کیا کہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ جمہور محدثین اور محدثین کی ایک کثیر تعداد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا. اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے جو الگ سے ایک کتاب فضل الصلاۃ علی النبی کا جب ترجمہ اور اس کی شرح لکھی تو اس میں انہوں نے اس روایت کو پھر سے ضعیف لکھا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ قبر اطہر میں رسول اللہ کا جسم مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سلامت ہے، تو یہ عقیدہ درست ہے. اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا پرشین امپائر گرنے کے بعد، تستر شہر جب فتح کیا صحابہ کرام نے علیہم رضوان، تو انہوں نے ایک خط حضرت عمر کو لکھا. تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے لکھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے اور انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. یہ 3 جملے اس میں انہوں نے لکھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا. اب یہ وہ روایت ہے جس روایت کو وہ لوگ بھی صحیح سمجھتے ہیں جو سنن ابی داؤد کی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اس روایت کو میرے علم کی حد تک 2 ہی محدثین ہیں جنہوں نے ضعیف کہا، ایک امام بخاری ہیں اور دوسرے ہمارے استاد شیخ زبیر علی صاحب ہیں. اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بھی وہی دھوکہ لگا جو امام بخاری کو لگا، ظاہر انسان تھے. اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. امام بخاری اور شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے. اب دیکھیں وہ ان کے نام ان کے باپوں کے نام تو سیم ہے، دادوں کے نام میں فرق ہے. اگر یہ دادے کا نام جابر ہے پھر تو ثقہ اور صدوق راوی ہے، جو کہ ہمارا موقف ہے اور جمہور محدثین کا، جو شیخ زبیر صاحب نے خود فٹ نوٹ پہ بھی لکھا مشکات المصابی کی تحکیم کے دوران کہ ایک کثیر جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا. اور دوسری طرف امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بلکہ عبد الرحمن بن یزید
بن تمیم ہے، اور یہ انہیں ایک مغالطہ لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگایا، لیکن عقیدہ وہ بھی یہی مانتے تھے، بلکہ وہ تو ایک سٹیپ آگے ہیں۔ صحیح بخاری میں انہوں نے ایک روایت لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 65 سال کے بعد، 60+ ایئرز کے بعد، حجر عائشہ کی جب دیوار گری ولید بن عبد الملک کے دور میں، تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے، پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے محرم تھے اور اکثر جاتے تھے حجر عائشہ میں۔ تو انہوں نے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ رسول اللہ کا پاؤں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کا پاؤں اندر کر کے دوبارہ سے اسے دفنا دیا گیا۔ اب یہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کا پروٹوکول تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو غیر نبی کے لیے بھی یہ پروٹوکول کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ جسم کا محفوظ ہونا کسی کی ولایت کے لیے اکلوتی دلیل نہیں ہے۔ اگر جسم محفوظ بھی نہ رہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ کوئی شخص مردود ہے۔ کئی صحابہ کرام ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں دفنانے سے پہلے، مسلح کیا گیا ہے، تو ان کے جسم تو سلامت قبر سے باہر نہیں رہے، تو اندر والا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا۔ تو یہ کسی کی بزرگی کی دلیل کے طور پر نہیں اسے پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، جن کو اللہ پروٹوکول دیتا ہے وہ ان کا پروٹوکول ہے، لیکن اگر کسی کو پروٹوکول نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، سائبیریا میں دفن کر دیں تو محمد کے غلام چاہے کافر ہو یا مسلمان، ان کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کے جسم میں بھی کیڑے نہیں پڑیں گے، وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ ٹیمپریچر ہی اتنا ہے، لو ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ سے نیچے ہے، تو وہاں پہ تو یہ ایشو نہیں ہوگا۔ ایک پیورلی سائنٹیفک فینامنا ہے۔ البتہ عرب کی سرزمین میں اگر کسی کی لاش سلامت نکلتی ہے تو ظاہر ہے یہ سائنٹیفک فینامنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی پروٹوکول ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے۔ اب یہ جو روایت تھی ابو داؤد کی مشکات والی، اس کو شیخ زبیر صاحب مرتے دم تک ضعیف کہتے رہے، عقیدے کو درست سمجھتے رہے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے اوپر میں نے آج سے 10 سال پہلے اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو لوگ صحیح بھی سمجھتے ہیں اور اس کو سپورٹیو صحیح روایتیں بھی موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک ان کی جو لاش ہے وہ اسی حالت میں رہی، اور لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی، اور وہ لاٹھی جب ٹوٹی تو پھر وہ زمین پہ ان کا جسم اثر آیا۔ اور یہ کوئی بزرگ کا جسم ہوتا تو کہتے جی جیسے ہی تھلے جان لگے تھے تھلے فرشتے آ گئے، ایویں کہانیاں بنا لیندے نے۔ تو قرآن میں تو واضح ہے کہ وہ زمین پہ گر پڑے، تو پھر جنوں کو پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جو آیت مبارکہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے جسم مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، لہذا وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر اور پھکی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اس عقیدے کی اصل قرآن کے اندر ہے، اور باقی تو کئی احادیث اس پر گواہ ہیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اب اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، میں اس زمانے میں اگر اس روایت کو ضعیف کہتا تھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ شیخ زبیر صاحب اور امام بخاری کا موقف غلط تھا، تو اوریجنل ڈاکٹرن اس وقت بھی میری وہی تھی، اوریجنل ڈاکٹرن آج بھی وہی ہے۔ اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، یہ ایز سچ ان کو ریکارڈنگ میں یعنی اسپیسیفکلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں جستا جہاں جہاں وہ چیز آتی ہے وہ اسکیٹرڈ فارم میں ڈسکس ضرور کرتا ہوں۔ میں آج کی ریکارڈنگ کے حوالے سے بات کروں کہ اس میں اب میں اس طرح کی چیزیں اگر ڈسکس کروں تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ میں آج صرف وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو عقائد اور نظریات کے طور پر یا فقہی احکام و مسائل کے طور پر میں نے وقتاً فوقتاً پچھلے آلموسٹ 15 سالوں کے اندر جو رجوع کیے ہیں، اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، وہ کوئی اتنے بڑے کوئی چیزیں نہیں ہے کہ جن کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اسے ایک جگہ پہ جمع کر کے کوئی مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو، اس حوالے سے ریکارڈنگ کروا دوں۔ اور میں نے اکثر عرض کیا کہ پرانے بزرگوں کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے اقوال ملتے ہیں، آدھے شاگرد کہتے ہیں نہیں ان کا آخری موقف یہ تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تھا، اور وہ جھگڑا آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھا ہے وہ ویڈیوز کی فارم میں ہے۔ ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ موجود ہوتی ہے، میں ہر ویڈیو سے پہلے اس کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ آج کون سا دن ہے، پلس وقت کے ساتھ ساتھ میرے جو حالات و واقعات مجھ پہ وارد ہو رہے ہیں، میں وقت
کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی طرف شفٹ ہو رہا ہوں. ظاہر 8 سے 5 سال پہلے کی میری ویڈیو دیکھیں گے, اس میں آپ کو سفید بال کم نظر آئیں گے, اب زیادہ نظر آ رہے ہیں. تو تمام قرائن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے. ہمارے کیس میں ایسا کوئی جھگڑا ہو گئی نہیں. اور سب سے بڑھ کر پرانے بزرگوں نے تو اپنی تعلیمات جو پیش کی, ان کے شاگردوں نے جو اس میں تب آزمائی کی, وہ اپنی جگہ. ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ اپنے کوئی فتوے جاری کریں. ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ضرور بتایا کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا موقف درست ہے, فلاں کا غلط ہے, لیکن اپنی ذاتی رائے کوئی بھی نہیں رکھی. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو. میں نے جتنے عقائد اور نظریات اڈاپٹ کیے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی ایک فرقہ اس کو لے کے چل رہا تھا, باقی فرقے انکار کرتے تھے, اور بعض معاملات ایسے تھے جو باقی فرقے لے کے چل رہے تھے, یہ فرقے انکار کرتے تھے. لیکن آپ کوئی پن پوائنٹ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جناب یہ آپ کا ایسا نظریہ ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی مسلمان فرقے کا نہیں تھا. اور میں ان فرقوں کی بات نہیں کر رہا جو وقت کے ساتھ ختم ہو چکے, میں ان فرقوں کی بات کر رہا ہوں جو آج کی ڈیٹ میں 14 مئی 2023 تک زندہ ہیں اور ان کے فالوورز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو میرے ہر عقیدے کی دلیل اس حوالے سے موجود ہوگی کہ کوئی نہ کوئی فرقہ اسے اون کرتا ہوگا. لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے کوئی نیا نظریہ لانچ کیا یہ بالکل غلط ہے. اگر نیا نظریہ لانچ کیا ہوتا تو وہ عقیدہ پہلے موجود نہ ہوتا. ہاں چونکہ آپ کا بلٹ اپ اپنے خاص فرقے میں ہوا, آپ نے وہ بات کبھی سنی نہیں ہے. یعنی قتل عمار والی حدیث اگر کسی وہابی نے, کسی بریلوی نے, دیوبندی نے نہیں سنی ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بخاری میں تو لکھی ہوئی تھی 2812. اسی طریقے سے اگر غدیر خون کی حدیث کسی سنی نے نہیں سنی, قرآن اور اہل بیت, تو اس کا قصور تھا, وہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی تھی 6225 سے 6228 تک. اب ان کے بڑوں نے انہیں سلیکٹو اسٹڈی کے دوران وہ چیزیں چھڑوا دی اور نہیں بتائیں, اور اس کے متبادل روایتیں بتانا شروع کر دی جو دور کی کتابوں میں تھی, جو مین سٹریم کی کتابوں میں تھی وہ چھپا لی. تو اس میں تو آپ اپنے بزرگوں کو روئیں, مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں میں کتابوں سے دکھاؤں, اس کے بعد آپ جانیں اور کتابیں جانیں. میری ذمہ داری آپ کو آیت کا نمبر بتانا, حدیث کا نمبر بتانا, پھر اس سے بڑھ کر ہم اس حدیث کا امیج ڈسپلے بھی کروا دیتے ہیں. بس اب ایک کام رہ گیا کہ امام بخاری خود کور سے نکل کے تو 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ امام بخاری خود آ کے ویڈیو میں کہہ دیں بس یہ رہ گیا, اس سے پہلے سارے سٹیپ ہم نے طے کروا دیے. جب آپ کو حدیث کا نمبر بتا دیا, حدیث کا اوریجنل جو امیج تھا وہ ڈسپلے کروا دیا, عربی حدیث بھی, اردو بھی, تو پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے وہ تو میں نہیں طے کروا سکتا, وہ تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ جو مر گیا وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس نہیں آنے کا. تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو آخری درجے تک کر دیا. آپ اس حدیث کو فالو کریں, جو آپ کو اس حدیث سے فہم لگتا ہے کہ درست ہے وہ آپ لے لیں. آپ کو ایک ہی حدیث کے اوپر مختلف فہم نظر آ جائیں گے لوگوں کے, ایک 2 نمبری کر رہا ہوگا, ایک بالکل اس کو اسی طریقے سے مان رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے کروڑوں مسلمان بابوں کو پکار رہے ہیں, تو اس کے مقابلے کے اندر کسی حدیث کی کوئی غلط تعویل کوئی کر لے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. مجھے بتائیں, جب قرآن کی واضح آیت ہے کہ آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے, پھر لوگ مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہوں دعا کے اندر, تو واضح قرآن کی آیت کے وہ مخالف چل رہے ہیں نا. اب آپ کہیں نہیں جی دونوں طرف لوگ موجود ہیں, اور ہمارے لیے تو بدقسمتی ہے کہ زیادہ مسلمانوں کی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو قبروں سے مانگ رہے ہیں, مرے وہ ان کو پکار رہے ہیں. تو اب آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے, لہٰذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد ثابت کر دیں, یا عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا باب الحق بیڑا تک جڑا میں ڈوب دیتا, تو وہ ثابت کرنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہوگا. اس طریقے سے قتل مار والی حدیث سے چاہے پرانے کسی بزرگ نے کوئی اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی 2 نمبری کی کوشش کی, خواہ آج کوئی کر رہا ہے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جب کروڑوں لوگ قرآن کی آیات کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو حدیثیں تو ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں. تو لہٰذا وہ آپ چھوڑ دیا کریں, آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور جو اس کا صحیح فہم بیان کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ لیں, اور جو بنو امیہ کی نوکری اور چاکری کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ اپنے ریال حلال کر رہا ہے, اس نے کرنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ غم جو بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو میں نے لگا دیا, یہ میں نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کیا ہے کہ اب قیامت تک یہ غم ان کی قبروں میں ان کے ساتھ جائے گا, الا یہ کہ یہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور مان لیں کہ ہاں جی امام مہدی آپ کے ابا جان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا بنو امیہ نے, اور آپ کے ابا جان کو شہید کیا تھا بنو امیہ نے. تو ظاہر ہے امام مہدی تو آپ کو پتا ہے وہ تو آل فاطمہ سے ہیں, وہ بنو امیہ کی چاکری تو نہیں کریں گے, یہ تو نیچرل چیز ہے. اور
ابھی بھی جتنے دنیا میں سید موجود ہیں انہیں یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے بنو امیہ نے. تو امام مہدی کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہوگی اس حوالے سے. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مان رہے جو قرآن و سنت میں آئے. تو میں وہ چیزیں ڈسپلے اس لیے کرواتا ہوں, اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرا اپنے آپ سے بھی لانے برات ہے. اگر میں نے کوئی بات بتائی اور حدیث میں اس سے مختلف الفاظ تھے کچھ, بس آپ حدیث کو فالو کریں. میں نے حدیث ڈسپلے اس لیے کروائی ہے کہ آپ اسے فالو کر لیں. تو جب کوئی شخص اپنے آپ سے لانے برات کر رہا ہے, احادیث ڈسپلے کروا کے, قرآن کی آیات کے نمبرز ڈسپلے کر کے, وہ نیچے ڈسپلے کروا کے, تو اس سے تو کوئی گلا شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. گلا شکوہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کا نام لے کر اور پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں اور بریلی میں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے اور اپنی توندیں بڑھائیں. ان سے آپ گیلا شکوہ کریں, میرے سے کیا لینا دینا. نہ میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی اس طرح کی لیگیسی چھوڑی ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس میں سے کچھ کماتے رہیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں نے اس سسٹم کے بعد نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. میں نے اس سسٹم سے سوائے اپنی لائف کو ولنریبل کرنے کے اور ایک مشکل زندگی کا انتخاب کرنے کے, میں نے دنیا میں اور کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کیا. اپنی جیب سے ہی لگا رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں, تو میں نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ پوری اسلامک ہسٹری میں پھر میری طرح کی کوئی مثال بتائیں کہ ہاں آپ سے پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا, وہ اس طرح کا سارا کام ڈال کے گیا اور اینڈ پہ اس نے یہ کیا تھا. ایک بندہ ان کو ملتا ہے مولانا مودودی, اور ان کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے جھوٹ بولا, اللہ کے فضل سے لانتیں پڑی ان کے بزرگوں کے اوپر. ایک ایک بات غلط ان کے بزرگوں کی ثابت ہوئی. کہتے تھے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا, یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے آلموسٹ 44 سال گزر چکے ہیں, 4 دہائیاں گزر چکی ہیں. کسی ان کے بزرگ یا ان کے ماننے والوں نے جا کے قبر پہ ان سے معافی نہیں مانگی کہ تمہارے اوپر ہم جھوٹے الزام لگاتے رہے. ایسی لعنت پڑی ہے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کے سبب. ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے. توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب مور اللہ تعالیٰ اٹھا لے, تو وہ مور تو نہیں اٹھنی, وہ اللہ ہی اٹھا سکتا ہے. تو یہ جو لعنت انہوں نے کمائی وہ ان کی قبر تک ان کے ساتھ جانی ہے. میرے ساتھ بھی جو کچھ کر رہے ہیں مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. میں تو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جو ان کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے کروانا تھا وہ تو کروا دیا. ہاں جی, فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done. ٹھیک ہے, لہٰذا اب آپ ان کی چیخیں انجوائے کریں. ہاں, ایک بڑی بوتل رکھ کے 1.5 لیٹر کی, یا بڑا میری طرح کوئی مگ رکھ لیں دودھ پتی کا, اور 7 چپسوں کا پیکٹ یا گھر کے بنے ہوئے چپس, اور ان کی چیخیں انجوائے کریں. بس دیکھیں یہ لوگ ہر اتوار کو بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں شاید ان کے نام لے کے انہیں ڈسکس کروں گا. دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے یہ ہنگامے کرتے ہیں. میں ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لے کے ان کے کسی ایشو کو ڈسکس بھی کروں. یہ کتنی بڑی سزا ہے جو میں نے دنیا میں ان کو دے دی ہے. ہر اتوار بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے وہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بےچارے یہاں ریکارڈنگ کرنے آئے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب کچھ بولیں گے. انجینئر صاحب کیوں بولیں, انجینئر صاحب تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں, یہ تشیعی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایک نعرے نے ان کے اگلے پچھلے سارے دفنا دیے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب آیات اور احادیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں تو ہم خود ہی اعلان برات کر دیتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد کوئی ہم سے گلا شکوہ بالکل نہ کرے. اس سے زیادہ اور اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو سیدھا قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں, جو قرآن میں ہمیں حکم بھی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے حکمران کی بھی, اپنے بڑے کی بھی. لیکن اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا تاکہ اسے کوئی ایبسولوٹ نہ مان لے, ریلیٹیو ہی مانا جائے. لیکن ساتھ ہی بھی آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا حکمران سے بھی جھگڑا ہو جائے, اپنے بڑے کے ساتھ بھی ہو جائے جھگڑا, تو معاملے کو تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد قرآن و سنت کی طرف. ظاہر ہے جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تو ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا جائے جا کے. نبی اسلام کی وفات کے بعد آج کی ڈیٹ میں یا صحابہ کرام کے دور میں قرآن و سنت کی طرف آپ نے معاملے کو پلٹانا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کی دن کی جواب دہی پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہی ہوگا کہ تم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھو گے. یعنی بزرگ بابوں کو نہیں دیکھنا,
بلکہ کہا گیا بزرگ بابوں سے اختلاف کرنا ہے. ہاں تنازع ہو جائے نا جب اور بزرگ بابوں سے, تو قرآن و سنت کی طرف بات کو پلٹانا ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا, اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے اور اسی کا انجام آخرت میں بہتر ہونے والا ہے. کس چیز کا؟ کہ جو لوگ اپنے معاملات کو قرآن و سنت سے حل کرتے ہیں اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے نہیں چلتے. یہ تقلید کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ. اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. پھر تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی, یہ میری ایک ویڈیو تھی, اس میں میں نے اس آیت کے حوالے سے کافی کچھ ڈسکس کیا تھا. میں ایگزامپل کے طور پر 2-4 باتیں کر دوں, پھر میں وہ آخر میں وہ 10 رجوع بتاؤں گا. باقی ان کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف اس پہ ورڈکٹ ہی دوں گا کیونکہ اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. میں اصل میں یہ ڈاکٹرین آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اتھارٹی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. ایون خلفائے راشدین بھی ہیں نا, جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ان کی بھی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے. ان سے بھی مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں اور صحابہ کرام نے ان سے رجوع کروایا ہے. تو سرکار اگر خلفائے راشدین کا یہ حال ہے تو باقی اصحاب تو شاید کوئی نہیں, یعنی جن کے پیچھے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. جن کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن و سنت میں کئی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملات سے رجوع کیا. احادیث میں اس طرح کے بہت واقعات موجود ہیں. اسی میں سے میں سیمپل کے طور پر ایک بڑے ہارڈ لائنر خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اپنی مینجمنٹ میں بھی سٹرونگ تھے, علم کے اعتبار سے بھی سٹرونگ تھے, ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بھی سٹرونگ تھے, اور ان کا روب اور دبدبا بھی تھا اپنی رعایا کے اوپر. ان کی مینجمنٹ کوئی ڈھیلی نہیں تھی. ان کی مثال بخاری اور مسلم میں آئی ہے. یہ ویسے تو ایک ہی مثال کافی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت حسان انہیں نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے. تو سیدنا عمر نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا, زبان سے کچھ نہیں بولا. خلیفہ راشد بھی ہیں, روب بھی ہے, اور دیکھ رہے اس شخص کی طرف ہے جو شاعر ہے, جو بےچارے ول میں بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں, بالکل ممی ڈیڈی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی سختی. اور حضرت حسان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو کسی میدان جنگ میں بھی یہ سامنے نہیں جا سکے, شاعر ٹائپ تھے, ان کی ذرا مزاج ہی کچھ اور تھا. ان سے زیادہ تو صحابیات جو ہے وہ میدان جنگ میں پرفارم کرتی تھی. اچھا, لیکن یہاں دیکھیں کیسی دلیری ان کے اندر آئی ہے. صرف دیکھا حضرت عمر نے اور ان کا, عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضرت عمر تو ایک دفعہ ہل گئے نا کہ یار یہ بندہ کون سا بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ. انہوں نے آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ جناب جب رسول اللہ کی بات آ گئی تو پھر میں تو شاہی کوئی نہیں. سرکار ایڈی میں تمہیں گل دسی ہے نا, شاہی کوئی نہیں, یہ ہر جگہ فٹ ہوتا جائے. تو حضرت حسان نے کہا کہ اے امیر المومنین, یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے, ان سے پوچھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف نعتیہ اشعار سنا کرتے تھے بلکہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جو سورۃ البقرہ میں آیا. حضرت عمر خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے, یعنی یہ خاموشی میں ان کا رجوع تھا. اب اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں. نمبر 1, خلیفہ راشد جس کی پیروی کا حکم ہے نا, وہ بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو آپ نے اس سے بھی اختلاف کرنا ہے. نمبر 2, خلیفہ راشد حضرت عمر جیسا ہو کہ بھی جب وہ دلیل سنتا ہے حدیث کی تو وہ سرنڈر کر جاتا ہے اپنے غلط فتوے سے. نمبر 3, حضرت عمر جیسا ذہین شخص, نبی الاسلام کا قریبی ساتھی, اس پہ بھی کچھ احادیث ایسی تھیں جو نہیں پہنچ سکی, تو سرکار پھر ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل شاہی کوئی نہیں رحمہم اللہ اجمعین. اچھا, اب یہ میرا جملہ کاٹیں گے اور کہیں گے وہ انجینئر صاحب نے مقابلے میں کہہ رہے ہیں شاید کوئی نہیں. یہ کاٹا کریں, اس طرح کیا کریں, کیونکہ آپ کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹنے کی برکت سے ہی تو اتنی رونق لگ گئی دنیا میں. ہاں, لوگوں نے کہا یہ کیڑا پاگل ہے جو اس ماڈرن دور میں اس طرح بزرگوں کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے, تو انہیں پتا چلتا ہے بھائی وہ بزرگوں کی تعلیمات ہی تو آگے لے کے چل رہا ہے. ہاں, ان کے بزرگوں کی نہیں, جو قرآن و سنت کے خدمت گزار بزرگ تھے ان کی تعلیمات, کیونکہ سارے ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. یہ چاروں ائمہ کے اقوال
شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ نقل کی ہیں. اور امام مالک نے تو کمال فرمایا کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور اس پلانٹ ارتھ پہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ کیا جا سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بس یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی اور ہم اس لیے مطعون ٹھہرے ان کی نظر میں کہ ہم نے وہ پبلک کو بتا دی. یہ تو چاہتے تھے کہ ابھی بھی پردہ پڑا رہے. تو وہ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رجوع کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ سے کیسی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. اور ایک اور رزلٹ چوتھا یہ نکلا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے. جس طرح بعض غالی شیعہ رافضیوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ پر پابندی لگا دی تھی حدیثیں بیان کرنے کے اعتبار سے. تو ان کا بھی رد ہو گیا کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے, ان کی گواہی قبول کی ہے انہوں نے. تو یہ کتنے سارے مدنی ریزلٹس, مدنی پھول ملے اس ایک واقعے سے. ایک اور واقعہ سنیں, بخاری مسلم دونوں میں ہے وہ. یہ ابو ہریرہ جو حدیث کی فیلڈ کے امام ہے, سب سے زیادہ حدیث جس بندے سے روایت ہے, جو امیر المومنین حضرت عمر کو بھی حدیثیں بتا رہے ہیں جو حدیثیں انہیں نہیں پتا, ان کے ساتھ بھی مس ہیپننگ ہو گئی. بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے. حضور کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ کہتے تھے. یہ 30 ایئرز میں نے اس لیے نکالے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کے بعد کا واقعہ ہے, کیونکہ مروان بن حکم جب مدینے کا گورنر بنا تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اس زمانے میں آ کے حضرت ابو ہریرہ نے توبہ کی اپنے اس غلط فتوے سے. تو یہ 30 سال ایٹ لیسٹ بنتے ہیں خلافت راشدہ کے, آپ وہ 30 سال کر لیں. 30 سے کم نہیں بنتے, زیادہ ہی بنتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہے نا, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اپنا غسل اتار نہ لے. جب مروان مدینے کا حاکم بنا تو اس نے امہات المومنین کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا. تو سیدہ عائشہ نے, باقی بیویوں نے بتایا کہ ام سلمہ نے علیہم السلام کہ یہ تو فتویٰ ان کا بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. یعنی وہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو انہوں نے پردے میں بیان کیا. اور نبی علیہ السلام سحری کر کے روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی جنبی شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلے غسل اتارے اور پھر روزہ رکھے, نہیں, تسلی سے سحری کرے. سحری کا وقت ختم ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فجر کا وقت داخل ہو گیا, اب فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے تو اس کا روزہ بھی درست, اور اس وقت وہ نماز پڑھ لے غسل کر کے. اب یہ جب حضرت ابو ہریرہ تک بات پہنچی تو اب نبی کی بیویاں جب گواہی دے دیں, پھر ابو ہریرہ تو شاہی کوئی نہیں, ظاہر ہے وہ تو بالکل حضور کی آئلی اور پرسنل زندگی روایت کر رہی ہیں. اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی نا کہ کوئی اس طرح کی بات کرے. تو حضرت ابو ہریرہ اپنے اس فتوے سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کا یہ میری ذاتی رائے تھی, میں کسی حدیث کی بنیاد پہ ایسی بات نہیں کر رہا تھا. تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا. ایک اور حدیث بخاری مسلم کی بڑی رکت انگیز ہے. ایک انصاری صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک مہم پر بھیجا اور ساتھ ان کو امیر بنایا اور ساتھ ان کے قافلہ روانہ کیا. راستے میں ان کی تلخ کلامی ہوئی اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ, تو انہیں اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا. جب وہ جل گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, چونکہ میں رسول اللہ کا بنایا ہوا امیر ہوں, میری اطاعت نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ. اللہ کے فضل سے کوئی ایک بھی انفی نہیں تھا ان میں, وہ سارے محمدی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے. مجھے بتائیں, ایک انصاری صحابی کا اگر حکم نہیں مان رہے صحابہ کرام, تو امام حنیفہ شاہی کوئی نہیں کہ ان کا غلط فتویٰ ہم مان لیں. صحابی سے تو بڑا کوئی نہیں ہو سکتا نا, اور وہ صحابی وہ جسے نبی نے امیر بنایا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر صحابہ نے ایک بڑا زبردست جملہ بولا وہاں پہ کہ ہم نے آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کا دامن کرم تھاما تھا, تو ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے. تیرا یہ فتویٰ نہیں مانیں گے, ہاں جی, تیرا قیاس نہیں مانیں گے, تیرا اجتہاد نہیں مانیں گے, تیری تقلید نہیں کریں گے. واپسی پہ یہ مقدمہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے اس پہ پھر مور لگائی بڑے سخت الفاظ میں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. استغفر اللہ. یعنی ادھر بھی آگ میں جلتے اور آگے بھی آگ میں. کس کی تقلید کر کے, کس کا قیاس اور اجتہاد مان کے؟ ایک صحابی کا. تو سرکار تو اڑے مانتے, پھر شاہی کوئی نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز
نہیں ہے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, اس کے رسول نے کیا فرمایا عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو میں صرف آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, صحابہ ورسز صحابہ. اب کسی کو وہاں آ سکتا ہے کہ نیچے سے کوئی مثال دیں تو سرکار کو سن لو, پھر بڑی تگڑی مثال جائے. صحیح مسلم 4776. عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی, اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے. اتنے میں ایک تابعی آتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. جب وہ حدیث سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی ہے کہ ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, میرے کانوں نے سنی, میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, میرے دل نے حضور کی بات یاد کی کہ اطاعت امیر کرنی ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما, ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے, وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. سرکار یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے, یہ صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث ہے. اب یہ اتنی سخت بات تھی اور اب عبداللہ ابن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں, یہ بیچارہ انجینئر کی ویڈیو سے متاثر ہے انورٹڈ کاماز میں. تو انہوں نے سر اٹھایا اور وہی بات کی جو انجینئر صاحب آپ سے کر رہے ہیں اتنی دیر سے. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی حکم عدولی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اچھا, اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے, اس تابعی نے اس صحابی سے بحث کرتے ہوئے نا قرآن کی آیت کوٹ کی, سورہ النساء آیت نمبر 29, کہ آپ کے چچا زاد معاویہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو ہمیں حرام خوری اور قتل ناحق کا حکم دے رہے ہیں, جبکہ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو مت قتل کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک غیر صحابی بھی صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو سرکار پھر باقی تو شاہی کوئی نہیں. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جواباً اس کو یہ نہیں کہا کہ تو تابعی ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہا ہے, مشاجرات صحابہ مت ڈسکس کرو. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی, اس وقت علمی گفتگو ہوتی تھی. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے اس کی تائید کی کہ اگرچہ میں تمہیں اطاعت امیر کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر حرام خوری کروائے, امیر ناحق قتل کروائے اور تب بھی تو نے امیر کے پیچھے چلنا ہے. یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے بات ماننی ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اندر, اور اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی. سمپل. اچھا, یہ ساری کی ساری باتیں میں اپنے لیے بھی بیان کر رہا ہوں. اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں, اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آدھے میرے کلپ کاٹ کے مجھے گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا, گستاخ صحابہ کہنا, گستاخ اہل بیت کہنا, گستاخ اولیاء کہنا, بجائے علمی اختلاف کرنے کے. اور خود یہ فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ اتحاد امت دیکھا ہے کہ جو شاید آنے والی نسلوں میں بھی ممکن نہ ہوتا, کہ اہل حدیث جو ہیں وہ بریلویوں کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے خلاف. اور کیا چاہیے آپ کو؟ حالانکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی توحید جو ہے وہ بریلویوں سے کیا اہل حدیث سے بھی بہتر ہے. اور پہلے وہ کہتے تھے کہ توحید اصل چیز ہے, لیکن اب انہوں نے کہا نہیں, ماموں اصل چیز ہے. ہاں, تو اللہ دے بندے وہ پوری امت کا بیڑا غرق بھی ماموں کا دفاع کرتے ہوئے تسی بھی اپنا پورا فرقہ ڈبو لے آ جائے ماموں پیچھے, پھر بھی تسی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان کی غلط ایکٹیویٹیز کو. تو اس طریقے سے بریلوی اہل حدیث کو سپورٹ کریں گے جنہیں وہ سورہ سور کہتے ہیں, جن کو اعلیٰ حضرت نے مرتد اور کافر اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دیوبند کو اور اہل حدیث کو اور قادیانیوں کے ساتھ انہیں شمار کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں انہوں نے لکھا یہ کفار ہیں, ان کی مسجدیں گھر کی مثل ہے. کفار کا لفظ استعمال کیا وہابیوں کے لیے, کٹ کافر کا. اور آج اکٹھے ہوئے میں تو بہت اچھی بات ہے, اتحاد امت کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ ان کے علماء نے میرے خلاف اتحاد امت کر لیا ہے. اتحاد علماء, اتحاد امت نہیں. اور ان کی عوام نے میرے حق میں ان کے خلاف اتحاد امت کر لیا ہے. تو دیکھیں اب دو ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں, ایک اللہ رسول کی ماننے والی, ایک فرقوں کی ماننے والی, کہ جو فرقوں کی نوکری اور ان کے چندے بچا رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم ان کے اصلی چہرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہم نے رکھ دی ہیں اللہ کے فضل سے. اب آخر میں مختصراً وہ 10 رجوع بیان کر دیتا ہوں. تلک عشرۃ کاملہ, یہ پورے 10 ہوئے جو سورۃ البقرہ میں آیا.
تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ویڈیو میں ریکارڈنگ کے طور پر بھی آ جائیں اور آپ کو الگ سے اسکیٹرڈ فارم میں ڈھونڈنے نہ پڑے. رجوع نمبر 1 جو سب سے پہلے میں نے کیا وہ داڑھی کے مسئلے میں تھا. میں نے مسئلہ 33 ریکارڈ کروایا تھا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے. اس میں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مٹھی سے لمبی داڑھی رکھے تو یہ افضل ہے، اور مٹھی داڑھی سنت ہے. صحابہ کرام کی بھی اور نبی الاسلام کی تو نیچرلی مٹھی تھی، لیکن جس کی نیچرل بڑھ جائے تو وہ اگر لمبی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور میں نے اس کے اوپر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا کہ نہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں نہر سے، اس وجہ سے وہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتا ہے جس طرح کہ صحابہ کرام کاٹتے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین. تو اس شخص کے لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا افضل ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی الاسلام کی ہے ہی نیچرل مٹھی تھی، میری نیچرل جتنی بھی ہوگی میں اتنی ہی رکھوں گا اور کاٹوں گا نہیں، تو وہ اس کے لیے تو افضل ہو سکتی ہے، اوور آل اسے افضل نہیں کہہ سکتے. جس طرح میں نے داڑھی کبھی نہیں کاٹی، ضرورت ہی نہیں پڑی، مٹھی سے زیادہ کئی بال ہیں میرے، میری نیچرل اتنی ہے. تو یہ میرا پہلا رجوع تھا جو میں نے داڑھی کے مسئلے میں اعلانیہ کیا الحمدللہ. رجوع نمبر 2 وہ جہری نمازوں میں قرات کا ایشو تھا. وہ بھی آلموسٹ 10 سال پہلے میرا مسئلہ نمبر 84 ریکارڈ ہوا تھا فاتحہ خلف الامام سے متعلق. اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے، ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قرات کریں گے خواہ وہ وقفے نہ دیتا ہو تب بھی. اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں، جب وہ وقفے دے گا، جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ، میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے امامت کروا رہا ہوں، میرے پیچھے سارے پڑھتے ہیں. ہم تو قیام اللیل میں بھی وقفہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا. لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں وقفہ امام نہیں دے رہا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. تو یہ میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا اور اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز گنوائے، مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے، کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا. ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک اور اہل تشیع بھی، یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے، لیکن اس کی روٹین نہ بنائی جائے. اس کے حوالے سے میں نے دلائل ذکر کیے ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، اس میں نے قرات کا ایشو بھی ڈسکس کیا اور رکوع میں رکعت ملنے کا. اور یہ صحابہ کرام کے فتووں کی بنیاد پہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. یہ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یعنی کوئی ذاتی فتوے نہیں ہے کسی بڑے عالم کے یا محدث کے یا فقیہ کے، یہ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے. تو میں نے اس پہ رجوع کیا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. مجھے تو اللہ کا شکر ہے اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑتا. میں تو 5 نمازوں میں امامت کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی مسجد میں ہوں، لہٰذا مجھے اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا. رجوع نمبر 4 میں نے کیا تھا وہ باپا جانی کے حوالے سے. اور میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی چپل الٹی ہو جائے، یعنی اس کا تلوا آسمان کی طرف ہو جائے، تو آپ نے وہ چپل سیدھی نہیں کرنی. تو میں بھی جناب پھر بغیر ٹکٹ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑا، ویڈیو ریکارڈ کروا دی. وہ جب ویڈیو 4-4.5 لاکھ پہ پہنچ گئی اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے تو ویڈیو میں بالکل الٹ بات کی ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات انہوں نے کی ہوئی ہے. پھر میں نے اس دوست کے ساتھ جو تو کی وہ کی. اس کے بعد پھر میں نے نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا رپورٹ ہوا ہے نہ اس کے بعد، جب تک میں خود دیکھ نہ لوں، پوری تسلی نہ کر لوں، میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا. اس لیے میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بناتا کہ بعد میں ٹویٹس جو ہیں وہ جس ملک میں ISPR کے DG کو اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے تو رجوع ریکارڈ کراتا رہوں، پہلے تھوڑے کٹے میں کھولے انہیں ایک اور کھول لوا. اس لیے میں بڑی تسلی کے ساتھ معاملات کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہوں. بلکہ ان واقعات سے ہم لرن کرتے ہیں. جیسے صحابہ کرام اگر غزوہ احد میں نبی الاسلام کی نافرمانی کر کے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، حضور کے داں شہید نہ ہوتے، تو صحابہ کرام کی ٹریننگ کیسے ہونی تھی
کل کو رومنز اور پرشینز کے خلاف اس طرح کی حکم عدولی افورڈ ہو سکتی تھی؟ کیا صحابہ سپر پاورز کا مقابلہ کر سکتے تھے اتنے لوز ڈسپلن کے ساتھ؟ اگر وہ غزوہ احد والی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں انہیں ڈانٹ پلا کے ان کی اصلاح نہ کی ہوتی؟ تو ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں، یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے۔ پھر میں نے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی، اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا اور معذرت کی میں نے۔ 5واں جو میرا رجوع تھا وہ 12 ربیع الاول کے روزے سے متعلق، آلموسٹ آج سے میں نے 11 سال پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ اگر رکھ لیں تو یہ جائز ہے، لیکن پھر بعد میں میری توجہ اس حوالے سے دلوائی گئی کہ سوموار کا روزہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں، نبی الاسلام کی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں، لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا۔ تو میں نے اس پہ پھر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے، آپ نے میلاد کی خوشی منانی ہے تو صحیح مسلم میں جو آیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پیر کا ہی روزہ رکھیں گے، 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں۔ رجوع نمبر 6، آلموسٹ 8-9 مہینے پہلے میرے سامنے ایک پرچی آئی، وہ پڑھتے پڑھتے میں اختلاط کا شکار ہو گیا۔ یہ محدثین کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ دو چیزیں مکس ہو جانا، اگرچہ پڑھا آپ نے کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے، اس وقت اس سے ملتی جلتی کسی بات کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، امام بخاری امام مسلم کو بھی اختلاط لگا کئی معاملات میں، اور وہ آج تک کتابوں میں ہے، راویوں کے ناموں میں ان کو اختلاط لگ گیا، بعد کے لوگوں نے بتایا نہیں امام بخاری نے راوی کا نام غلط لکھ دیا، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ وہ اختلاط اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ جی وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے۔ اچھا، میرے دماغ میں یہ تھا جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا، چونکہ میں بھی دعوت اسلامی میں رہا، کہ جی زیادہ ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ ساری وہ جھوٹی روایتیں ہیں جو گھڑی گئی ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اس میں بھی جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور درجے کی ہیں۔ ایک روایت جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں حسن درجے تک پہنچتی ہے، لیکن بہرحال وہ روایت تو موجود ہے۔ تو وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے، میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر 2-3 مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی بندے کو۔ رجوع نمبر 7، آج سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک جو ہماری مجلس چلا کرتی تھی نا، ان مجالس میں نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی، سورۃ النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں، شان نزول کے طور پر، اور اب وہ حدیث کے قرائن بتا رہے تھے کہ میں نے رزلٹ تو بالکل ٹھیک نکال لیا، لیکن وہ رزلٹ درست نہیں تھا۔ نبی الاسلام کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا، پانی لگانے کے کانٹیکسٹ میں باغ کو پانی لگایا جاتا تھا نا، تو آج کل بھی آپ کو پتا ہے گاؤں ایریا میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، پانی کی وہ جو نکالی ہوتی ہیں نالیاں ان کے اوپر۔ جب نبی الاسلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا۔ اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر اس پہ ترا یہ کہ اس میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ۔ صرف اوپر اوپر سے نہیں ماننا کہ چلو جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانتے ہوئے یا قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوئے میں کر لیتا ہوں لیکن وہی میرے ساتھ زیادتی ہے، نہیں۔ رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ۔ یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا۔ میں نے کہا کہ وہ منافق تھا۔ اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا، جس طرح بخاری مسلم ہے کہ ابن ابی بلتہ نے جب نبی اسلام کی مخبری کر دی تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں کہ جس نے نبی کا راز لیک کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے۔ ایٹیچیوڈ منافقانہ تھا اس کا، لیکن تھا وہ بدری صحابی، دنیا سے مغلوب ہو گیا۔ اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ لیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹے گا۔ جو یہ مجھے کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا، جی جو اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے اس تک بات یہ پہنچی ہے وہ تو کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر انجینئر صاحب حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دیں، میں تو اپنے مخالفین علماء کو بھی اگر کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، میرا معاملہ الگ ہے۔ اور یہ بات امام بخاری نے لکھی ہوئی صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو، ابن ابی بلتہ والی حدیث کو، لیکن بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر امتحان آنا ہے کہ تمام علمی بحثیں جو کتابوں میں تھیں وہ عوام میں آ جائیں گی۔ تو میں نے تو اپنی جگہ بالکل جینون بات کی
تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے, انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا, مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا. میں نے کہا نہیں, وہ منافق تھا, وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے, تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہے نا, بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا, اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں جی, اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے, اس میں الفاظ ہیں ایک انصاری صحابی. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ حدیث کا نمبر ہے. میں نے کھول کے دیکھا. اب بھی میں تعویل کر سکتا تھا کہ صحابی وہ قانوناً تھا, وہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہا ہے, لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ بہت دور کی بات ہو جائے گی. جب یہ لکھا ہے نا انصاری صحابی, تو پھر ہم ابن ابی بلتا والا حکم ہی لگائیں گے, جس طرح حضرت عمر نے اس کو بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا. اگر بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ دیں, اتنے بڑے صحابی, تو میں تو شاہی کوئی نہیں, اور میں جس انصاری کو کہہ رہا ہوں وہ ابن ابی بلتا کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا. اس طرح اینالوجی کا فرق بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو یہ میرا وہ رجوع تھا, رجوع نمبر 7. اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں, یہ جو پچھلے ہفتے ہماری ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی, رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے, وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق. کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی, کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر, ان کے کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی, اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا, لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. تو میں نے اینالوجی اسی طریقے سے بنائی جس طرح کہ حضرت عمر نے اینالوجی بنا لی تھی ابن ابی بلتا کو منافق کہنے کی, یا مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی ایک انصاری صحابی کو منافق کہنے کی, کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا, اور کتنا گستاخانہ جملہ بولا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. مجھے بتائیں اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اپنی جگہ وہ اینالوجی بنائی. پھر کیا ہوا کہ اسی ویک کے اندر, حالانکہ اتوار تو آ جانی تھی, میں نے اتوار کو بولنا تھا, لیکن مجھے منڈے یا ٹیوزڈے کو کاشف بھائی ہیں ہمارے فیصلہ آباد میں, مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈیسنٹ آدمی ہیں, انہوں نے مجھے کال کی کوئی دن 11 بجے, مجھے کہنے لگے کہ اس طرح آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, تو آپ نا اس کے اوپر تحقیق کریں. کیونکہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا تو سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتیجی اور بھانجی کی اولاد بھی اپنی بیٹی کی اولاد میں داخل ہے. میں نے کہا کوئی دلیل دی ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں دلیل تو نہیں دی ہے, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ خالہ اور پھوپھی بھی تو محرم رشتے ہیں, اور ان کی اولاد آگے سے آپ کے لیے نامحرم ہے اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. تو ان کا یار میں نے تو اس طرف سوچا نہیں, واقعی ادھر تو یہ اینالوجی بنتی ہے تو ادھر یہ کیوں بنتی ہے؟ تو میں نے کہا اس میں کوئی دلیل, کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے تو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ نا اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں گا. کہتے ہیں پھر مجھے ٹائم دے. پھر انہوں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا, اور انہیں میں سے ایک عالم دین تھے جو بند مکتب کے, مولانا اسحاق صاحب کے وہ بڑے چاہنے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس میں سے, ان کی آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی اکیڈمی کے نمبر پہ, میں تو آپ کو پتا واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرتا, اور مجھے انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ وہ آپ واٹس ایپ سن لیں. تو اس دوران پیرلل میں نے مختلف علماء کے ساتھ رابطہ کیا. کسی عالم نے بھی مجھے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی, کیونکہ اس طرف کسی کا پہلے دھیان اس طرح گیا نہیں ہوا تھا. ساروں نے کہا جی ہمیں ٹائم دے. میں نے کہا ٹائم لے. پھر میں نے مکتبۃ شاملہ میں خود سرچ کیا, میں نے تفسیر ابن کثیر کھولی اور بڑی تفسیریں کھولی, کسی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ اتنی حیران کن بات ہے, اس کو ڈسکس تو کریں ہاں یا نہ میں. دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا, بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی, اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے. یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑا, پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا, پاکستان کے بھی, عراق کے, ایران کے, وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی, یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن, سنت, اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس. ویسے حنفی تو پہلے نمبر پہ قیاس اور اجتہاد مانتے ہیں, قرآن و سنت تو ان کے آگے شائی کوئی نہیں, لیکن ہم تو پتہ ہے سنی منہج پہ ہیں, سنی فرقے میں نہیں ہے. تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا, اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے, یہ اینالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی. اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی, حالانکہ وہ سگی اولاد نہیں ہے, وہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے. تو
لیکن چونکہ اس پہ اجماع تھا تو میں نے لکھا اس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے، اور جب اجماع ہو کسی بات کے اوپر پھر قیاس اور اجتہاد پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں نے اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا، ایک پوسٹ بنائی اور دیکھیں پوسٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا، رجوع، توبہ اور کلیریفیکیشن. ان کی تو موت ہے یہ توبہ کا لفظ لکھ دیں، انہوں نے تو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ سے توبہ نہیں کی ہوئی ہے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کے ساتھ. تو میں نے اس پہ توبہ کا لفظ بھی لکھا، اور پھر بعض لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے کہ اس پہ ویڈیو بنائے. میں نے کہا انشاءاللہ ویڈیو میں کلیریفیکیشن دے دوں گا. اور دیکھیں اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا کہ میں نے وہ سارے کے سارے رجوع جو 15 سالوں میں تھے وہ ایک جگہ جمع آج کر رہا ہوں. اس کی برکت سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا. یہ 8 مکمل ہو گئے جی رجوع، اور اب رجوع نمبر 9. اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں. میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے، جو مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں. اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے، ان پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے. ویسے ہے ہی رجوع خطرناک ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا، چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے. اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے. اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو، اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے. ویسے اینی دعاؤں تو پہلے تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے. تو ظاہر ہے یہ تو پھر نہ جانے والی بات ہوئی نا. تو اس شرط کے ساتھ میں نے کہا تھا کیونکہ آپ وہاں اعلان حق بلند کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ جائیں. ویسے قبرستان روزانہ جائیں، لیکن مزارات تو اڈے بنے ہوئے ہیں شرک کے، اڈے بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کی نافرمانی کے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں جانے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر جانا ہے تو تبلیغ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، جس طرح نبی الاسلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے تھے حج کے موقع کے اوپر، تو وہ آپ جا سکتے ہیں. تو یہ میرا رجوع نمبر 9 تھا. اور رجوع نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا، جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے یا 3 سال پہلے کیا، اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا. اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی، اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہے کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے. قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا، اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے، اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. اور اس پہ میرا تفرد نہیں ہے. جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا سنیت کے، ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کتنے منافق ہیں عملاً کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے. تو جڑے بڑھو نہ انہیں بابے نو پڑھو اور کہو کہ او رافضی سن. وہ اگر رافضی ہیں تو ان کی اپنی سنیت فارغ ہو جائے گی. آلموسٹ 3-4 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک شیعہ کے جلوس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کی، جس کو میں نے کنڈیم کیا، اور اس کانٹیکسٹ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے. اس میں نے سب و شتم والی ساری روایتیں ڈسکس کی، اور ایک اور ویڈیو اسی دوران میں نے ریکارڈ کرائی جس میں میں نے اجتہادی غلطی والے معاملے میں رجوع کیا، اور اس کا عنوان تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں. یہ میری یعنی بہترین ویڈیوز میں سے جس میں نے پرانے سارے بزرگوں کے اقوال اس حوالے سے بتائے، اور ان میں نے ان کے حنفیوں کے بڑے بزرگوں کا حوالہ بھی دیا تھا. ملا علی قاری کا، ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے. ان سے بڑا کوئی حنفیوں کا امام نہیں ہے. یہ چند بڑے اماموں میں سے ہیں امام حنیفہ کے بعد اس امت میں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے. اور یہ کوئی لوکل امام نہیں ہے. ملا سے مراد ملا عمر کی کوئی رشتہ داری نہ سمجھیے گا. یہ ملا علی قاری پوری دنیا میں اتھارٹی مانا جاتا ہے حنفیوں کے ہاں، کیونکہ اس نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی مرقہ، اور اس شرح میں چونکہ مشکات المصابیح تو حدیث کا مجموعہ ہے اور پوری فقہ حنفی کی موت ہے حدیثیں ڈسکس کرنا، تو اسے ایک شرح لکھنی پڑی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کے خلاف. تو کوئی بڑا بندہ ہی چاہیے تھا نا جو ہر حدیث کو کاؤنٹر کر کے کہتا نہیں ہمارا امام صحیح کہہ رہا ہے، یہ حدیث غلط ہے. تو اس کے لیے ایک امام لانچ ہوا ملا علی قاری، جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے امام اور حنفیوں کے بڑے امام، اور بریلوی دیوبندی کی تقسیم سے پہلے کے ہیں. وہ ملا علی قاری نے مرقہ لکھی، اور اس میں جب حدیث آئی نا 5878
قتل عمار والی حدیث، تو اس میں انہوں نے کچھ جملے لکھے اور اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ تو اب انہوں نے شائع کیے دیوبندیوں نے. میں تو بہت پہلے اپنے پمفلٹ کربلا بارے میں اسے ڈال چکا تھا. انہوں نے جو جو جملے لکھے ہیں نا، میری ویڈیوز تو اس کے سامنے شائع کوئی نہیں. انہوں نے پہلا جملہ لکھا اس میں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب کی بیعت کر لیتے، یعنی انہوں نے واجبیت کا ترک کیا. جو مسلم میں آتا ہے جو بغیر امام کے بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ ساری حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پہ واجب تھا کہ اپنے امام کو پہچانتے. نمبر 2، دنیا کی منفعت کے لیے، خلافت کے حصول کے لیے اپنی خواہش کو ترک کر دیتے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت علی کے خلاف وہ لڑے، وہ کوئی قصاص عثمان کا چکر نہیں تھا، بلکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے. دیکھ لو، یعنی ایک بندہ اندر تک بڑھ گیا ہے، وہ دل دیکھ اور فتوا لگا رہا ہے. اچھا، نمبر 3، وہ باطن میں باغی تھے لیکن ظاہراً خون عثمان کو انہوں نے اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. بھی نام لکھا ہے، جیسے یہاں پہ پولیٹیشنز کرتے ہیں نا، سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اندر سے وہ باغی تھے، وہ حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں ماننا چاہتے تھے. پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت اور قصاص کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ ذرا یہ جملوں کے اوپر غور کریں. نمبر 4، انہوں نے کہا کہ قتل عمار والی حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ 2812 ہاں 2812 یہ میری بوتل ہوتے لکھا ہے. اچھا، قتل عمار والی حدیث حضرت معاویہ کی چھپی ہوئی بغاوت کو ظاہر کر دیتی ہے. یہ چوتھا فکرہ. اور 5واں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ کے عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. یعنی بجائے انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے، انہوں نے اپنے اس نفس کی پیروی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا. مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی جملہ رہ گیا کہ کوئی بولتے؟ پھر پتہ کیا انہوں نے اینڈ پہ کہا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں. ہاں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہلکی باتیں کر کے اور ڈائریکٹ حدیثیں بیان کر کے اپنی زبانیں بند کیے ہوئے ہیں. اور ملا علی قاری یہ سارے فتوے بیان کر کے بھی کہہ رہے ہیں زبان ہمیں بند رکھنی چاہیے. یعنی ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری، یقین کریں میں تو اس کے بعد انہیں دل سے کہتا ہوں رحمہ اللہ. ہاں، انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارا اختلاف کرنا کوئی رافضیت نہیں ہے. اور دوسرا فتویٰ ملا علی قاری سے بھی بڑے امام جو ان سے بھی پہلے گزرے 855 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح لکھی. بدر الدین عینی، ایک ہی زمانے میں 2 امام ہیں. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی، 852 ہجری میں فوت ہوئے، اور 855 ہجری میں 3 سال کے بعد انہی کے زمانے میں تھے فوت ہوئے بدر الدین عینی. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی اور انہوں نے بھی وہی کام کیا جو مشکات کی شرح لکھتے ہوئے فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے جو مولا علی قاری نے پاپڑ بیلے تھے نا، وہی پاپڑ بخاری کے خلاف بیلے بدر الدین عینی نے اپنی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ بخاری تو فقہ حنفی کے خلاف ہے. اچھا، انہوں نے بھی یہ کیا کہ وہ 7083 نمبر حدیث جو بخاری میں آتی ہے نا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں، اس کی وہ شرح لکھتے ہیں. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ ایک تابعی جو ہے وہ حضرت علی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ابو بکرہ صحابی انہیں روکتے ہیں کہ بھائی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جب ایک مسلمان دوسرے پہ تلوار اٹھائے تو دونوں جہنمی ہیں. اور پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو قتل ہو جائے وہ کیوں جہنمی ہے، قاتل تو جہنمی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مقتول نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ بھائی کامیاب ہو گیا، لہذا دونوں ہی جہنم میں. اس حدیث کو استغفر اللہ واتوب الیہ حضرت ابو بکرہ نے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کے اوپر فٹ کر کے اس میں کیا رزلٹ نکالا کہ دونوں جہنمی ہیں. تو غلطی لگی ان کو. انجینئر ہوتے ان کے ساتھ ہوتا ہے انجینئر ابو بکرہ، تو یہ رافضی کہہ دیتے، لیکن وہ انجینئر نہیں تھے نا، سمپل صحابی تھے، وہ ابو بکرہ کہہ دیا. اب یہ اتنی خطرناک بات تھی اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے. یہ حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے. یہ حدیث اس صورت میں اپلائی ہوگی جب کوئی ناحق کسی کے خلاف تلوار اٹھائے، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ لڑے. لیکن جب سورہ الحجرات میں آیا کہ جب مومنوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اسی کے تحت حضرت علی نے جنگ جمل صفین اور نہروان لڑی تھی. حضرت علی سے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا تھا. یہ حدیث حضرت علی پہ نہیں فٹ ہوتی تھی نہ حضرت عائشہ پہ. حضرت علی نے جنگ بالکل حق کے اوپر کی. اس کے اوپر خیر میں الگ سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہے. بہرحال یہ جو حدیث ہے نا 7083 اس کے کانٹیکسٹ میں بدر الدین عینی نے لکھا کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے کیونکہ حضرت علی حق پہ تھے اور دونوں مجتہد تھے. تو بدر الدین عینی پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کیسے ملے گا
جبکہ ان تک قتل عمار والی حدیث پہنچ چکی تھی. سرکار 2812 سارے دے گاٹے فٹ ہوئی جے. دیکھ لو ملا علی قاری متاثر ہوا 2812 تو تائی انہیں کیا نا 5878 نمبر حدیث. اچھا بدر الدین عینی بھی کہتا بھی 2812 آ گئی ہے ہوں اب یہ نہیں گل سی کیوں بنی ہے. ہاں یہ 2812 ایویں نہیں بوتلوں تے لکھی ہوئی ہے. دوسرا تھلے لکھا فرقوں کی دکانیں بند, the damage has been done, ایویں لکھا ہوا ہے. اچھا تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جب قتل عمار والی حدیث موجود ہے اس کے بعد آپ کہیں گے جی ان کو 1 اجر ملے گا. پھر اینڈ پہ انہوں نے جملہ بڑا سخت بولا. انہوں نے کہا کہ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے برابر, بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے. اللہ تعالیٰ انہیں اگر بخش دینا ان کے لیے یہی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے, اجر تو چھڑ دو. اچھا اب چونکہ وہ انجینئر بدر الدین عینی نہیں تھا لہذا وہ راضی نہیں ہوا. سمجھ رہی آپ کو بات کی؟ اور یہ بات بالکل بدر الدین عینی کی درست ہے کیونکہ یہ حدیث غلط فٹ کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر حکمران وقت اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر ہے, غلط اجتہاد کرے تو 1 اجر. اور اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حاکم وقت کا اجتہاد, یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل صفین نہروان نعوذ باللہ غلط بھی لڑتے 1 اجر مل جاتا پھر بھی. اور الحمدللہ انہوں نے بخاری مسلم کی روشنی میں صحیح لڑی ہے تو 2 اجر ہے. مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی خلیفہ راشد کا باغی اور ان کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے پھر کہو کہ حضرت عثمان کے مخالفین جو تھے وہ جو صحابہ تھے وہ بھی مجتہد تھے, جو منکرین زکات حضرت ابو بکر کے خلاف کھڑے ہوئے وہ مجتہد تھے. اللہ رسول آخرت کو تو مانتے تھے نا, صرف وہ کہتے تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے. اس طرح مطلب رزلٹ نکالے جاتے ہیں. صرف حضرت علی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑی ہے, نہ پچھلے چڈے نہ اگلے چڈے. ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ چیزیں تھیں. تو یہ میں نے پھر وہ فتوے, یہ میرے کربلا والا ریسرچ پیپر بھی آپ منگوا سکتے ہیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 200 احادیث ہیں اکثر بخاری مسلم سے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے. نماز کی ٹائمنگ ہے, کوئی اور ایشو ہو جائے الگ بات, واٹس ایپ بھی اس پہ بنا ہوا ہے 032159000162. آپ کال کریں, فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی. 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز. اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے اور 8 مزید ہے. صرف آپ کو ٹی سی ایس کا 500 روپیہ خرچہ دینا ہے, آپ کے گھر یہ فری جائے گا. ہم لاکھوں بانٹ چکے ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں مسلح اٹھاتا ہوں, نیچے سے سونے کی ایک ڈلی نکالی, عثمان بھائی کو دیتا ہوں, جا کے بیچتے ہیں, پھر 1,80,000 بیچ چھپوا لینا. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. تو فری جاتا ہے. اور یہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں پچھلے آلموسٹ 10-12 سال سے اللہ کے فضل سے سب کو ہم ریسرچ پیپر فری دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اینڈ میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ آپ منگوا کے پڑھیں. تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ایک مینیجیبل فارم میں جمع کی ہوئی ہیں. باقی میرے کئی ایک جو لیکچرز ہیں وہ اس کے اوپر گواہ ہیں. بہرحال اس کی برکت سے یہ ہو گیا کہ یہ میں نے سارے رجوع ایک جگہ جمع کر دیے جو عقائد و نظریات کے اعتبار سے تھے. باقی میں نے آپ کو کہا کہ کسی روایت کے حوالے سے کوئی حکم ہے تو اس کے اوپر پھر یہی ہے کہ چونکہ اوریجنل ڈاکٹرن میری نہیں بدلتی, تو میں کسی روایت کے حوالے سے کوئی بات کر دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوریجنل ڈاکٹرن اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کی میں نے مثال آپ کو شروع میں بھی دے دی. اور بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں, وہ آپ کو ویڈیو سے پتہ چل جائیں گی. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے ایک ذمہ قرض تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اتار کے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آؤں تاکہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے. کیونکہ جی 10 انجینئر صاحب نے کتنے رجوع کیا جی اس گل تو وہ آپ یہ ایک ہی ویڈیو اس کا ہم اردو میں